اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب چلی گئی۔ سورۃ مریم آیا 16۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور اس کتاب میں ذکر کرو، یعنی قرآن مجید میں ذکر کرو مریم کا۔ یہ مریم کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب میں ان کے نام اور ان کے حالات کا ذکر ہے، جس کو دنیا کے گوشے گوشے کے مسلمان تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہانوں کے بادشاہ نے اس کی مدح و ثنا کی ہے۔ یہ ان کے اعمال حسنہ اور زندگی کی کمال درجے کی جد و جہد کی جزا ہے۔ مریم داؤد کے خاندان میں عمران کی بیٹی تھی، جو ایک پاکیزہ اسرائیلی گھرانہ تھا۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اپنے پیٹ کا بچہ رب کی نظر کر دوں گی۔ پھر جب بیٹی نے جنم دیا تو پریشان ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو بھی قبول کر لیا۔ یوں پہلی بچی ہیکل کی نظر کی گئی۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے نظر مانی ہے، تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، بس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورۃ آل عمران آیا 35 اور 36۔ مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خدمت کے لیے منتخب کیا، انہیں بن باپ کے بچہ عطا کیا، اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی۔ مریم قوم کے سردار کی بیٹی تھی، مگر ان کی پیدائش کے وقت وفات پا چکے تھے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ حنا نے نظر مانی تھی تو رب نے ان کی بیٹی کو قبول کر لیا اور ان کی عمدہ طریقے سے پرورش کی۔ زکریا کو علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ رب العزت نے فرمایا، سو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے اور پوچھتے، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو کہتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 37۔ ان کی کفالت کی ذمہ داری کے لیے معزز ترین قوم میں سے بہت سے افراد کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کی گئی بیٹی کی پرورش کا شرف انہیں ملے۔ قرآن اندازی کی گئی تو یہ شرف زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ رب العزت نے فرمایا، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے۔ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس سے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ سورۃ آل عمران آیا 44۔ قرآن اندازی کے نتیجے میں زکریا علیہ السلام پر سرپرست تسلیم کر لیے گئے، یہ ان کا شرعی حق بھی تھا اور قرآن اندازی سے ثابت بھی ہو گیا۔ یوں مریم ہیکل کے دربار میں پرورش پانے لگی۔ زکریا علیہ السلام کی عبادت گزاریوں اور رب کی کرم نوازیوں کو دیکھتے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، زکریا جب کبھی ان کے پاس عبادت خانے میں آتے، ان کے پاس رزق پاتے اور پوچھتے، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 37۔ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک جگہ مقرر کر دی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہ وہاں دن رات عبادت میں مشغول رہتی، حتیٰ کہ ان کی عبادت گزاری ضرب المثل بن گئی۔ مریم علیہ السلام مسجد کی خدمت کے فرائض بھی انجام دیتی، ان کی کریمانہ عادات اور اعلیٰ صفات لوگوں میں مشہور ہو گئیں۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی حجرہ عبادت میں تشریف لے جاتے تو انہیں بے موسم کے پھل دیکھ کر حیرت ہوتی، گرمیوں میں سردیوں کے پھل
اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل موجود ہوتے، جبکہ ان دنوں میں پھلوں کو محفوظ رکھنے کے انتظامات بھی نہیں تھے۔ زکریا علیہ السلام ان سے پوچھتے، اے مریم، تیرے پاس رزق کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے، یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کرامت دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل میں بیٹی کی خواہش پیدا ہوئی، حالانکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ قرآن مجید میں یوں ہے، وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ مریم علیہ السلام کا تمام خواتین عالم کے مقابلے میں انتخاب۔ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو چن لیا، انہیں پاک کیا، دنیا بھر کی عورتوں میں سے اس شرف کے لیے انہیں منتخب کیا۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار کرے گا، اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور معزز نبی ہونے کے، جو مستقبل میں بنی اسرائیل کے رسول اور ان کے رہنما بننے والے تھے، انہیں توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کثرت سے عبادت، رکوع اور سجدوں میں مشغول رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معزز مقام پانے کی مستحق ہوں اور اس نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ بہت طویل قیام کرتیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ رب العزت نے فرمایا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا، اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ آل عمران آیا 42 اور 43۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب آپ نے جھک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو آپ کیوں رو پڑی اور پھر کیوں ہنسی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے۔ اس پر مجھے رونا آ گیا، پھر میں جھکی تو آپ نے فرمایا، گھر کے افراد میں سب سے پہلے میں فوت ہو کر آپ سے جا ملوں گی، اور یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی۔ تب میں ہنسی۔ اس سے معلوم ہوا کہ 4 خواتین میں مریم علیہ السلام اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ زیادہ ہے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب چلی گئیں۔ آیت یعنی جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو گئیں۔ مکاناً شرقیہ، مشرق جانب چلی گئیں، یعنی قدیم ہیکل کے مشرقی حصے میں گوشہ نشیں ہو گئیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر اس نے ان کی طرف ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے اس کے پاس ایک خاص فرشتے کو بھیجا تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ سورۃ مریم آیا 17۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا۔ مریم علیہ السلام کی علیحدگی اور حجاب اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہیں، انہیں یکسوئی حاصل رہے۔ یہ پردہ اس مقصد کے لیے بھی تھا کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ یہ پردہ حیض سے پاکیزگی کے لیے بھی تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ کنواری اور کم سن ہونے کے باوجود پاکیزہ تھیں اور اپنی تنہائی سے مطمئن تھیں، یعنی ایک پردہ ڈال لیا تھا جو لوگوں کی ملاقات سے مانی تھا۔ مریم علیہ السلام کا گوشہ نشیں ہونا، پردہ لٹکا کر اللہ کی عبادت کے لیے الگ تھلگ ہونا، اخلاص، خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ کے تذلل کی حالت میں اللہ کی اطاعت دراصل اس ارشاد الہی کی تعمیل ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا، اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ آل عمران آیا 42 اور 43۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اس کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔
فتمثل لها بشرا سویا، تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مکمل انسانی شکل میں بھیجا، یعنی یہ خوبصورت اور حسین و جمیل مرد کی شکل میں، جس میں کوئی عیب نہ تھا نہ نقص۔ مریم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی متحمل نہ تھیں۔ مریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا جبکہ وہ اپنے گھر سے علیحدہ اور لوگوں سے الگ ہو کر گوشہ نشیں ہو گئی تھیں، اور عزیز ترین لوگوں یعنی اپنے گھر والوں سے بھی پردہ کر لیا تھا، تو ڈر گئیں کہ وہ مرد ہے، کہیں ان کے بارے میں کوئی برا ارادہ نہ رکھتا ہو اور کہیں ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے کہا علیہ السلام نے، یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈر جانے والا ہے۔ سورۃ مریم آیا 18۔ قالت، مریم علیہ السلام نے کہا، مریم علیہ السلام نے جب بے دھڑک ایک مرد کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو گھبرا اٹھی کہ کہیں یہ بری نیت سے نہ آیا ہو۔ مریم علیہ السلام کا گھبرا اٹھنا فطری امر تھا۔ جس پاک باز عبادت گزار لڑکی کے کمرے میں اچانک نوجوان داخل ہو جائے تو یقیناً گھبرا جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے گی۔ مریم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے ڈر گئیں کہیں وہ ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئیں، اس لیے انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی۔ انی اعوذ بالرحمن، یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اور اس کی رحمت کے سائے تلے آتی ہوں کہ تو مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو اور عمل کرتے ہو اور تمہارے دل میں بھی کچھ خوف ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ مریم علیہ السلام نے اس مرد کے شعور کو بیدار کیا کہ اللہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یہ جگہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ مریم علیہ السلام پاک توشیدہ تھیں، ان کو جنین کی حالت میں ہیکل کی نظر کر دیا تھا، ان کی اچھی تربیت ہوئی، ان کی کفالت ایک پاک باز شخص نے کی، وہ پاک ماحول میں رہنے والی تھیں، ان کے لیے تقویٰ ہی سب سے اہم چیز تھی، اس لیے انہوں نے اسی کا واسطہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ کا خوف بیدار ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے جس کے سامنے ذکر کیا جائے وہ متقی ہو۔ تقویٰ کی بیداری سے انسان شیطانی وسوسوں اور شہوت کی اکساہٹوں سے بچ جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام کا خوف تھا اور یہ عفت کی بلند ترین درجے، اور اس کے اسباب سے بات کی دلیل ہے کہ یہ عفت خاص طور پر جبکہ تمام اسباب جمع ہوں اور گناہ سے کوئی معنی بھی موجود نہ ہو، بہترین عمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ستائش کی اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے تھی۔ سورۃ التحریم آیا 12۔ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ سورۃ انبیاء آیا 91۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، فرشتے نے کہا، یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ سورۃ مریم آیا 19۔ قالا، فرشتے نے جواب دیا، انما انا رسول ربی کی، یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میرے بارے میں آپ کا گمان درست نہیں، میں تو آپ کے رب کا قاصد ہوں، آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے اور میرا کام تو آپ کے بارے میں رب کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ یہ بیٹے اور اس کی پاک بازی کی بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ تمام پاکیزگی تمام بری عادات سے تطہیر اور قابل تعریف اوصاف کے حامل ہونے کی دلیل ہے۔ فرشتے نے کہا، مجھے تو آپ کے پاس بھیجا گیا ہے میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ قالت أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مریم علیہ السلام نے کہا، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں کبھی بدکار نہ تھی۔ سورۃ مریم آیا 20۔ قالت أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مریم علیہ السلام نے کہا، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں
اور میں کبھی بدکار نہ تھی۔ مریم علیہ السلام کو فرشتے کی بات پر تعجب ہوا۔ انہوں نے سوال کیا، میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نہ تو میرا کوئی شوہر ہے اور نہ ہی میں بے حیائی پر آمادہ ہو سکتی ہوں، نہ آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا، نہ ہی میں فاحشہ ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ بھی ظاہر کرتے ہیں یہ عطائے ظاہری اسباب کے بغیر ہوگی، اس لیے مریم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا، میں تیرے رب کا رسول ہوں اور رسول پیغام دینے کے لیے آتا ہے، اس لیے بھی خوف دور ہو گیا۔ اس سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام مرد اور عورت کے ملاپ کے ماں سوا کسی اور صورت میں پیدائش پر یقین نہیں رکھتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔